السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی آج کا لیسن نکالنے آپ کا لیسن نمبر 14 ہے، اور ویسے لیسن نمبر 14 جو ہے وہ آیت نمبر آپ کا سٹارٹ ہوگا 74 سے 82 تک، تو ہاف انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل، من بعد بعد ذالک اس کے، فہیہ تو وہ، کالحجارتی پتھروں کی طرح ہیں، او یا اشد زیادہ شدید، قسوتاً سختی میں، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی بعض پتھر، لما البتہ وہ ہیں جو، یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا کچھ ان میں سے، لما البتہ وہ ہیں جو، یشقق پھٹ جاتے ہیں، فیخرج پھر نکل آتا ہے، منہ ان سے، الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا کچھ ان میں سے، لما البتہ وہ ہیں جو، یہبط گر پڑتے ہیں، من خشیتی خوف سے، اللہ اللہ کے، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، افتطمعون کیا پھر تم طمع رکھتے ہو، ان کہ، یؤمنوا وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد حالانکہ تحقیق، کانا ہے، فریقن ایک گروہ کے لوگ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ کلام اللہ اللہ کا، ثم پھر، یحرفونہ وہ تحریف کر دیتے ہیں اس میں، من بعد اس کے، ما جو، عقلوہ انہوں نے سمجھ لیا اسے، وہم جب کہ وہ، یعلمون وہ علم رکھتے ہیں، وَإِذَا اور جب، لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان سے جو، آمنوا ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خلا وہ علیحدہ ہوتے ہیں، بعضهم ان کے بعض، الی بعض بعض کی طرف، قالوا وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں، بما جو، فتح کھول دی ہیں، اللہ اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بہی ساتھ اس کے، عند پاس، ربکم تمہارے رب کے، آفا لا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، اولا کیا بھلا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، انا بے شک، اللہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے کچھ، امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، الکتاب کتاب کا، الا سوائے، امانیہ تمناؤں کے، وَإِن اور نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے۔ چلیں اب آپ لوگ پڑھیں گے۔ ثم قست سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، من بعد ذالک اس سے، فہیہ تو وہ، کالحجارتی پتھروں کی طرح ہے، او یا اشد زیادہ شدید، قسوہ
सख्ती में وَإِنَّ और बेशक مِنَ الْحِجَارَةِ बाज पत्थर لَمَا अलबत्ता वो हैं जो يَتَفَجَّرُ फूल पड़ती है مِنْهُ उनसे الْأَنْهَارُ नहरें وَإِنَّ और बेशक مِنْهَا कुछ में से لَمَا अलबत्ता वो हैं जो يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ निकल आता है مِنْهُ उनसे الْمَاءُ पानी وَإِنَّ और बेशक مِنْهَا कुछ में से لَمَا अलबत्ता वो है जो يَهْبِطُ गिर पड़ते हैं مِنْ خَشْيَةِ खौफ से اللَّهِ अल्लाह के وَمَا और नहीं اللَّهُ अल्लाह بِغَافِلٍ गाफिल عَمَّا इससे जो تعملون तुम अमल करते हो أفتطمعون क्या फिर तुम तमा करते हो أن कि يؤمنوا वो ईमान लाएंगे لكم तुम्हारे लिए وقد हालांकि की كان है فريق एक ग्रोह के लोग منهم इनमें से يسمعون वो सुनते हैं كلام कलाम الله अल्लाह का ثم फिर يحرفونه बदलने कर डालते हैं इसमें من بعد बात इससे ما जो عقلوه उन्होंने समझ लिया उसे وهم जबकि वो يعلمون बोले करते हैं وإذا और जब لقوا वो मुलाकात करते हैं الذين उनसे जो آمنوا ईमान लाए قالوا वो कहते हैं آمنا ईमान लाए हम وإذا और जब خلا पैदा होते हैं بعضهم बाज उनके إلى بعض तरफ बाज के قالوا वो कहते हैं أتحدثونهم क्या तुम बातें बताते हो उन्हें بما जो فتح खोल दी है الله अल्लाह ने عليكم तुम पर ليحاجوكم ताकि वो झगड़ा करे तुमसे به साथ इसके عند पास ربكم तुम्हारे रब के أفلا क्या फिर नहीं تعقلون तुम अकल से काम लेते أولا क्या भला नहीं يعلمون वो इल्म रखते أن बेशक الله अल्लाह يعلم जानता है ما जो يسرون वो छुपाते हैं وما और जो يعلنون वो जाहिर करते हैं ومنهم और उनमें से कुछ أميون अनपढ़ हैं لا يعلمون नहीं वो इल्म रखते الكتاب किताब का إلا सिवाय أمانية तमन्नाओं के وإن और नहीं هم वो إلا मगर يظنون वो गुमान करते हाँ जी अब इसका देखते हैं हम लफ्सी वजाहत को देख लेते हैं सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए कसवा से कसत है क़ाफ सीन वाव कसावत कल्बी हमारे उर्दू में भी बोला जाता है हाई लेवल उर्दू जो होती है ना उसमें कसावत कल्बी का लफ्ज़ बोला जाता है कसवा सख्त के लिए क़ाफ सीन वाव इसका रूप है फिर सख्त हो गए कुलूबुकुम दिल तुम्हारे कल्ब की जमा कुलूब कुलूब किसको कहते हैं दिलों को ठीक है कल्ब दिल कुलूब दिलों कुम तुम्हारे मिम्बादी बाद दालिका इसके किसके इस वाक़या के ठीक है किस वाक़या के बाद हफ्ते का दिन का वाक़या गुजर गया ठीक है जिसमें इन्होंने ज़्यादती की थी अपनी आंखों से मकतूल को ज़िंदा होते देखा उसको बोलते देखा ठीक है तो इस वाक़या के बाद फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए वाफ़ाहिया तो वो कल हिजाराती पत्थरों की तरह वो कौन वो की ज़मीर किसकी तरफ है दिल की तरफ है फिर वो दिल कैसे हो गए कल हिजाराती मानिन पत्थरों के यानी पत्थरों की तरह की तरह अल हिजाराती पत्थर पत्थर की तरह अल हजर की जमा है हजर हजर पत्थर हिजारा उसकी जमा हाजिमरा रूट है औ या अशद ज़्यादा शद शीन दाल दाल शद शिद्दत उर्दू में बोला जाता है ठीक है शद शिद्दत शदीद अशद्दु ज़्यादा शदीद कसवा सख्ती में अब देखिए कसत और कसवा ये कसवा में अपने रूट के साथ वाज़े हो गया ठीक है सख्ती में व इन्ना और बेशक मिनल हिजाराती बाज़ पत्थर यानी कि हिजाराती पत्थरों में से मिन बाज़ बेशक पत्थरों में से बाज़ पत्थर लमा अलबत्ता वो हैं जो
वैसे तो लाम और माँ है ना, लाम का मतलब अलबत्ता, माँ का मतलब जो, अलबत्ता जो। तो जब हम इसको मिलाकर उर्दू के साथ पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा इसमें अपने लफ्ज़ों का इजाफा करके जुमला सीधा करने के लिए पढ़ते हैं। अलबत्ता वो हैं जो, यतफज्जरु फूट पड़ती हैं। पहले पढ़ लिया आपने ये फजर, फा जीम रा, फूटना, फटना, फूटना है यहाँ पर ना, फूट पड़ती हैं। पीछे कहाँ पढ़ा था आप लोगों ने, याद है किसी को? जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि अपना असा पत्थर पर मारो, क्या हुआ था? फन फाजारत। याद रखा करें ना पिछला भी, फन फाजारत, उसमें गुजर गया ना ये फाजारा। तो यतफज्जरु फूट पड़ती हैं, मिनहु उससे, उससे किससे? हु की ज़मीर किसकी तरफ है? पत्थर की तरफ है। अल अनहारू नहरें, कि पत्थरों में से बाज़ पत्थर कौन से इतने सख्त नहीं हैं, उनमें भी नरमी है। तो कैसे हैं कि उनमें से नहरें बह पड़ती हैं। व इन्ना, और बेशक, मिन हा, कुछ इनमें से, किन में से? हा की ज़मीर अल हिजारा की तरफ है, कि पत्थरों में से कुछ, लमा अलबत्ता वो हैं जो, यशक्कू शक हो जाते हैं, फट जाते, कहते हैं शक हो गया, फट गया, शक हो गया, दराड़ आ जाना, क्रैक के साथ फट जाना, ठीक है। शक्कू फट जाते हैं। तो क्या रूट है यशक्कू में? शीन कॉफ, कॉफ जो शद है ना, शद का मतलब ये हरफ 2 दफ़ा है, शीन कॉफ, कॉफ, यशक्कू फट जाते हैं। फयखरुजु फिर निकल आता है, खाराजा पीछे गुजरा ना ये लफ्ज़, मिनहु इससे, हु की ज़मीर किसकी तरफ है? पत्थर की तरफ, उस पत्थर से, अलमाउ पानी, कि कुछ पत्थर कैसे हैं कि वो फट जाते हैं तो उनमें से पानी निकल आता है, चश्मे जारी हो जाना, ठीक है। एक है तो नहरों का बहना और एक क्या है? चश्मों का जारी हो जाना फट के। व इन्ना, और बेशक, मिनहा कुछ उन पत्थरों में से, उन पत्थरों में से कुछ ऐसे हैं, लमा अलबत्ता वो हैं जो, यह बितू गिर पड़ते हैं। यह बितू गुजर चुका पीछे, कोई याद करेगा, बताएगा मुझे कहाँ इस्तेमाल हुआ पीछे लफ्ज़? किसी को भी याद नहीं? नहीं याद, कितने अफसोस की बात है ना, याद रख लिया करें। इह भी तू कितनी दफ़ा गुजरा? इह भी तू, हा बाता ऊपर से नीचे आना, यह भी तू गिर पड़ते हैं, मिन खशियती खौफ से, अल्लाह ही अल्लाह के डर से। खशियत, खशियत इलाही उर्दू में भी बोला जाता है, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। रूट क्या है इसमें? रूट के साथ वाजे है ये, खा शीन या, ठीक है। खशी, खशिया, किसी का अज़मत दिल में हो तो, रोब हो तो उसके साथ जो डर दिल में पैदा होता है, खशियत। वमा, और नहीं है, अल्लाहु अल्लाह, बिगाफिलिन गाफिल, गाइन फालाम रूट है इसका, गाफिल फ़ाइल कातिल, उसके शेप पर, उस फ़ाइल के वज़न पर है कि गाफिल मतलब बेखबर नहीं है, अम्मा इससे जो, ये 2 लफ्ज़ थे ना, अन और मा, अन से मा जो, इससे जो, तामलून वो अमल करते हैं। अफ़ततमाऊना क्या फिर तुम तमा करते हो, आ क्या फ़ा फिर, ठीक है। और वाव नून किसका है? जमा का है, ता तुम का है, तो पीछे रूट क्या बचा हमारे पास? तो मीम आइन, तमा, ठीक है। तमा, तमा हमारे उर्दू में बोला जाता है, पंजाबी में भी बोला जाता है ना, तमा लालच को कहते हैं, ठीक है। ख्वाहिश रखना, तमा रखना, लालच रखना। अफ़ततमाऊना क्या फिर तुम तमा रखते हो, अन के युमिनू वो ईमान लाएंगे। क्या रूट है इसमें? तो सबको पता होगा, बोले मिलकर, हमज़ा मीम नून, अमन इसका रूट है। लकुम तुम्हारे लिए, वक़द हालांकि, तहकीक, यहाँ पर वाव जो है ना हालिया है और में नहीं आएगा, हालांकि तहकीक, काना है, फरीकुन एक फरीक, एक गरोह, यानी एक गरोह के लोग। फरीक किससे बना है? फाराका, फ़िरका भी इसी से ही है कि सब नहीं, सारे नहीं, इसमें से चंद लोग। मिनहुम उनमें से, यस्माऊना वो सुनते हैं, सीन मीम आइन समा, सामिया वो सुनते हैं, कलामा कलाम को, अपने रूट के साथ है, काफ लाम मीम, कलाम को, अल्लाह ही अल्लाह का। सुम्मा फिर कलाम किसको कहते हैं पता है आपको? काफ लाम मीम कालिमा किसको कहते हैं? नश्तर लगाने को, चोट लगाने को, ज़ख्म लगाने को। और जो हम ज़ुबान से निकालते हैं वो भी नश्तर लगाते हैं कि नहीं? मशहूर है कि ना,
تلوار کا جو زخم ہے وہ جلدی بھر جاتا ہے، باتوں کا زخم جلدی نہیں بھرتا ہے نا. تو کالمہ کا مطلب ہوتا ہے نشتر لگانا، زخم لگانا. تو کلام بھی اسی طرح عربی کا محاورہ ہے کہ بہت سے کلام کیا ہیں، وہ جادو ہوتا ہے. کلام میں بیان میں سحر ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، اس کے نہیں ہوتا. آپ بات سنتے گھنٹوں، دیکھیں وہی گپ شپ ہوتی ہے جس کو آپ گھنٹوں کریں، ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا. اور وہی چند منٹ ہوتے ہیں، ان کو دل لگا کر اگر آپ سن لینا، یا نہ دل چاہ رہا ہو زبردستی سننا پڑ جائے تو وہ گھنٹوں پر محیط لگتا ہے باتیں. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. وہ کلام میں کیا ہوتا ہے، سحر ہوتا ہے. جب دل لگ جاتا ہے نا پھر ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. ایسا ہی ہے نا. اور جب دل نہ لگے تو وہی باتیں بوجھل ہو جاتی ہیں اور ٹائم اتنا لمبا محسوس ہوتا ہے. تو کلام، کلمہ مطلب کیا ہے، زخم لگانا یا نشتر لگانا. تو بات کو کہتے ہیں، بات کرنے کو، کلام کو اللہ ہی اللہ کا، اللہ کے کلام کو وہ سنتے بھی ہیں. ثم پھر یحرفونہ، وہ اسے تحریف کر دیتے ہیں. حرف یحرف، تحریف. حرفا اس کا روٹ ہے. اور حرف سے واقف ہیں آپ لوگ؟ حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف کو کہتے ہیں، حرف کہتے ہیں موڑنا. تو حرف اب لکھتے ہیں تو کیسے لکھا جاتا ہے؟ با کیسے لکھیں گے؟ یوں کر کے یوں لکھیں گے نا. جیم، قلم موڑیں گے نا. موڑ آتے ہیں کتنے کے نہیں؟ ہا، دال. تو حرفا کا مطلب کیا ہے؟ موڑنا. یحرفون، وہ تحریف کر ڈالتے ہیں، ہو اس میں، کس میں؟ اللہ کے کلام میں. من بعد، اس کے بعد، ما جو عقلوہ انہوں نے سمجھا، ان کا افلام کہ سمجھ لینے کے بعد اس کو، بات کو پھر اس کو تبدیل کر دیا. وہم، اور وہ، جب کہ وہ، یعلمون علم رکھتے ہیں. وَإِذَا، اور جب، لقو وہ ملاقات کرتے ہیں. گزر گیا نا پیچھے، لاقیہ ملاقات کرتے ہیں. اللہ دینا ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے. قالو آمنا، تو ایمان والوں کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں. پیچھے بھی یہ بات گزری ہے. ٹھیک ہے. پہلے یہود ان کے منافقوں کے اس کے قصے میں تھا جب ان کا تذکرہ تھا، ان کی تعریفات بیان ہو رہی تھی، ان کے وصف. اب یہاں پر یہود کا وصف بیان ہوتا ہے کہ وہ بھی لوگوں سے کیا کہتے ہیں اوپر سے، ہم ایمان لائے. لیکن وَإِذَا خَلَا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں. خالام واو، خلوت اردو میں استعمال ہوتا ہے. جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں. بعضهم، بعض ان کے، الی بعض، بعض کی طرف، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. قالو، وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں. اب دیکھیں، آ تو حرف ہو گیا، تا جو ہے مضارع کا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور واو نون کس کا ہو گیا؟ جمع کا. ہم ضمیر ہے، بیچ میں کیا بات کی بچا پیچھے؟ ہا دال سا، حدثا. حدثا بیان کرنے کو کہتے ہیں حدیث، بھی اسی سے ہی ہے. حدیث سنی آپ نے؟ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کا نام حدیث ہوتا ہے، بات کو کہتے ہیں. حدثا بیان کرنا، حدث. اتحدثونہم، کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں. کنہیں؟ مسلمانوں کو. بما، جو، فتح کھول دی ہیں، اللہ اللہ نے، علیکم تم پر، یعنی تمہاری تورات میں جو کھول دی ہیں. لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے. لی، تاکہ. اور جو، واو جو ہے جمع کی ہے، کم، تمہارے سے. حاج، ہا جیم جیم روٹ ہے اس کا، ہا جیم جیم، حجج. حاجاجا، حاجاجا کیسا جھگڑا کرنا ہے؟ حجت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا. ٹھیک ہے. حجت کس کو کہتے ہیں؟ اسی سے حجت بنی ہے. حجت کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کو. ہا جا جا، ہا جا جا، کیسا جھگڑا ہے؟ ایک ہوتا ہے جھگڑا جادالہ، سوچے سمجھے بغیر جھگڑنا. اور ایک ہوتا ہے ہا جا جا، دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا. ٹھیک ہے. کوئی واضح ٹھوس دلیل ہے. بھی، اس کے ساتھ. عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. افلا، کیا پھر نہیں تعقلون، تم عقل سے کام لیتے. اوالا، کیا بھلا نہیں. یعلمون، وہ علم رکھتے. ان، بے شک اللہ اللہ. یعلم، جانتا ہے. ما یسرون، وہ جو چھپاتے ہیں. سین را را پیچھے آپ نے پڑھ لیا. سری اور جہری. سری اور جہری کو جانتے؟ سری کہتے ہیں پوشیدہ کو، اور جہری کھلم کھلا. اس کا ایک اور بھی ہے، اعلانیہ بھی ہوتا ہے، چھپا بھی، اعلانیہ بھی. یعلنون، وہ ظاہر کرتے ہیں. اعلان اسی سے ہی ہے. عین لام نون اس کا روٹ ہے. ومنہم، اور ان میں سے. یا امیون، ان پڑھ ہیں. امی کی جمع امیون. امیون کس کو کہتے ہیں؟ جو فارمل طریقے سے بیٹھ کر کسی اسکول میں، کالج میں ایڈمیشن نہ لیا ہو، جنہوں نے ایسے تعلیم حاصل نہ کی ہو، اس کو امی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پڑھ مطلب اس کا کیا؟ ان پڑھ. جاہل نہیں. جاہل اور ان پڑھ میں بڑا فرق ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. بہت سے ان پڑھ آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے ایٹیکیٹس والے ہوتے ہیں اور بہت سے پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں, ان کو ایٹیکیٹس کا پتہ نہیں ہوتا ہے ایسے کہ نہیں. تو اس لیے امیون ان پڑھ ہیں, دو اصطلاح ہیں, ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے. ان پڑھ میں اور جاہل میں فرق ہونا چاہیے کہ ان میں سے کچھ کون ہیں ان پڑھ ہیں. لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے الکتابہ کتاب کا, الا مگر امانیہ تمنائیں ہیں. امانیہ امنیت ان کی جمع ہے, امانیہ تمنا. یہ منا سے ہے, منا نام رکھا ہوگا آپ نے سنا ہے منا, منا. اسی طرح منا کہتے ہیں آرزو, ایسی خواہش جس کا حق نہیں ہے لیکن وہ بس خواہش ہے, دل چاہتا ہے میں نے لینی. ناجائز خواہشات بھی ہو سکتی ہیں, بے جا خواہشات بھی ہو سکتی ہیں جن کا ان کا حق نہیں بنتا لیکن اس کو حاصل کرنے کی تمنا ہے, اس کو کہتے ہیں منا. ٹھیک ہے. امنیہ اسی سے, پھر امانی اس کی جمع ہو جائے گی. خواہشات ہیں, تمنائیں ہیں ان کی کہ کتاب تو نہیں جانتے مگر صرف خالی خواہشات ہیں. وہاں ان ہم اور نہیں ہیں وہ الا مگر یظنون, وہ صرف گمان کرتے ہیں. ظنون وہ گمان کرتے ہیں. ظن کا لفظ جو ہے نا جب اللہ کے ساتھ آئے تو یقین کے لیے آئے گا اور جب بندوں کے ساتھ آئے تو پھر گمان کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے. آخرت کے بارے میں اللہ کے بارے میں جب آتا ہے تو ظن کا مطلب کیا ہوتا ہے یقین. پیچھے آپ نے پڑھا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, وہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے انہوں نے ملنا ہے. وانہم الیہ راجعون, اور بے شک اللہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں شروع کرتے ہیں اس کی تفسیر کو ہم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم, اب با محاورہ ترجمہ بھی ہو جائے گا. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک, پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. کس کے بعد؟ گزشتہ معجزات اور تازہ واقعہ کے مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر انابت اللہ نہیں آئی, یعنی کہ تمہارے دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہ بنے, بلکہ توبہ استغفار کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا, بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے, بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. دلوں کا سخت ہونا جو ہوتا ہے نا, یہ افراد اور امتوں کے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے. جب دل سخت ہو جائیں تو اس پر اثر پذیری اس کے اندر نہیں رہتی, پھر اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی, کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. بڑی اچھی مثال کے ذریعے بعض مفسرین نے یہ بات کو سمجھایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا تو انہوں نے باقاعدہ ایسے ہاتھ جو ہے نا اپنے ساتھیوں شاگردوں کے سامنے یوں اپنی ہتھیلی رکھی اور کہا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایسے جیسے یہ ایک دھبا پڑا اور یہ دل یوں بند ہوا. اگر تو انسان توبہ کر لے تو وہ کھل جاتا ہے, اور اگر توبہ نہ کرے تو دل دیکھیں یوں مٹھی سے انہوں نے باقاعدہ تشبیہ دی ہے. پھر جب انسان دوسرا گناہ کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, یہ ایک اور دھبے سے دل سے آ گیا, پھر تیسرے گناہ پر, پھر اور گناہ پر, پھر ایسے ہو جاتے ہیں دل. اب اس کے اندر کوئی چیز جا سکتی ہے بتائیں؟ کچھ یہ قبول کر سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو پکڑانا چاہے تو اس ہاتھ میں کچھ پکڑا سکتا ہے؟ اگر آپ ایسے بند مٹھی سے کچھ پکڑنا چاہیں پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں پکڑ سکتے نا. تو اس طریقے سے ایسے سمجھے نا, اس طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو دل ایسے بند ہو جاتے ہیں, پھر اس کے اندر کوئی نصیحت کچھ بھی بات اثر نہیں کرتی. تو یہ امتوں کے لیے اور افراد کے لیے انتہائی تباہ کن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ اس کے بعد اتنا, کتنے ہی نام ہوئے اللہ کے, ہر بار انہوں نے کیا کیا, نہ شکری نہ قدری, ہر دفعہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ہفتے کے دن کا واقعہ بھی گزر گیا, سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے مردہ کو زندہ ہوتے دیکھا, اس کے باوجود بھی اثر قبول نہیں کیا. اصل وجہ کیا تھی کہ دل سخت ہو چکے تھے. اور کتنے سخت ہو گئے تھے؟ پتھروں کی طرح سخت, بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اصلاح کی توقع کم ہو جاتی ہے اور مکمل فتنہ اور تباہی کا اندیشہ ہوتا ہے. اسی لیے اہل ایمان کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, آیت نمبر 16 ہے, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, کہ اہل ایمان کی طرح نہ ہو جانا ایمان والوں کہ جب ان کو کتاب دی گئی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے. تو جب عمل نہ کیا تو پھر دل سخت ہو گئے, نافرمانیاں مسلسل کر کر کے دل سخت ہو گئے. تو اس لیے قساوت قلبی سے بچنا چاہیے. دلوں کی سختی میں آنکھوں سے آنسو کا نہ بہنا بھی ہے.
تو رویا کریں، جب اللہ کی آیات کو سنا کریں، کلام کو سنا کریں، آنکھوں سے آنسو بہایا کریں۔ اس کے ساتھ دل نرم ہوتے ہیں۔ دل نرم ہونے کے لیے مسکینوں کے پاس بیٹھا کریں، ان کے ساتھ کھانا کھایا کریں، ان کے دکھ درد سنا کریں، اس سے بھی دل نرم ہوتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کا زنگ کس طرح دھلتا ہے۔ دلوں کا زنگ دھونے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مجرب نسخے بتائے ہیں۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یہ دلوں کی سختی کیا ہے؟ دلوں کا زنگ ہے۔ لوہے کو زنگ دیکھا کبھی آپ نے؟ وہ زنگ کے ساتھ چیز کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ لوہا ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو دل سخت کس سے ہو جاتے ہیں؟ گناہوں کی کثرت سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو بتایا نا، صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی دل بھی سخت ہوتے ہیں، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے؟ سخت نہیں، زنگ کی بات ہوئی تھی۔ ران کہتے ہیں کہ زین لگ گیا تھا، زنگ لگ گیا تھا، تو صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، گناہوں سے دل سخت ہو جاتے ہیں، یہی دلوں کا زنگ ہے۔ اور ساتھ ہی مفہوم بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے، پھر ساتھ ہی کہا کہ ان کا زنگ کیسے دھلتا ہے؟ 1 نمبر پر قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، ٹھیک ہے، سمجھ کر اس کی تلاوت کی جائے۔ 2 نمبر پر موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ جب ہم موت کو یاد کریں، قبرستان کے پاس سے گزرے مردوں کو دیکھیں، موت کا قبر کا خیال رکھیں، تو دلوں سے زنگ دھلنا دور ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ دیکھیں کتنی بڑی بڑی ناراضگیاں، لیکن جیسے کوئی بہت شدید بیمار ہو، بہت زیادہ قریبی اگر کوئی شدید علیل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جاتے ہیں نا اس کے پاس، سارے پرانی ناراضگیاں دور ہو جاتی ہیں، ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تو اسی لیے سوچ لیا کریں، کوئی کتنا ہی قریبی آپ کا رشتہ دار، کتنا ہی آپ کو کوئی ناراض کرے، اپنا موت کا وقت یاد کر لیں، یا اس کی موت کا یا اپنی موت کا، کہ اگر وہ دنیا سے چلا گیا یا میں دنیا سے چلی گئی تو کیا لے کر جاؤں گی میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جب ہم یاد کر لیں گے نا تو انشاءاللہ دلوں کی ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی۔ کثرت قرآن کی تلاوت کی کثرت سے، اور 2 نمبر پر قبر کو یاد، موت کو یاد کرنے سے دلوں کے زنگ دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آزمائی ہوئی بات ہے، اس کو کر کے دیکھیے گا، تو اللہ تعالی ہم سب کو دلوں کی سختی سے محفوظ رکھے۔ اور دلوں کی سختی کس سے ہوتی ہے؟ نافرمانیوں سے۔ نافرمانیاں بھی ہوتی رہیں، نہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں، پھر قرآن کی مجلسوں میں بھی نہ آئیں، قرآن کو بھی نہ تھامیں، پھر بتائیں دلوں میں بہار کیسے ہوگی؟ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، دعا مانگا کریں کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، کہ اس کے اندر زمین میں، اس کی جو دل کی جو زمین ہے، اس کے اندر ایمان کا بیج بو کر اس کی آبیاری کریں، پھر اس کے ایمان کو بڑھائیں، تازہ کریں، تازہ پھول کھلیں، اس میں پھر پھل لگیں، پھر اس میں پھول لگیں، خوشبوئیں، بہاریں پیدا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوڑ کباڑ اکٹھا کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کو نکال دیں، دلوں سے نفرتیں، کدورتیں نکال پھینکیں۔ دنیا کی زندگی کا کوئی پتہ ہے کب ختم ہو جائے؟ کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت بالکل نہ کرے۔ پھر دیکھیں آگے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فاہیہ کالحجارۃ، کہ یہ دل کتنے سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھروں کی مانند سخت ہیں، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک کچھ پتھر وہ ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں، پھر ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اب دیکھیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو، کہ جو بھی عمل انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل بالکل بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں پتھروں کی سنگینی کے بارے میں ارشاد کیا، ایک تفسیر میں پڑھی تھی، اتنی شاندار وہ بات، کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بندوں کے دل جو ہیں وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، تو پتھروں نے شکوہ کیا کہ اے اللہ ان ظالموں فاجروں کو ہم سے تشبیہ کیوں دے دی؟ پھر اللہ نے کہا نہیں آؤ شدو قسوہ، نہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت، پھر پتھروں کی 3 قسمیں بتائیں، اور پتھروں میں بھی حالانکہ کتنے سخت ہیں پتھر، آپ اس کو توڑیں تو ٹوٹتے بھی نہیں ہیں جلدی سے، ٹھیک ہے؟ اگر ان کو آگ میں بھی ڈال دیں تو وہ جلتے بھی نہیں ہیں، نہیں جلتے نا، تو اسی لیے ان کی سنگینی کے باوجود اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی 3 قسمیں ہیں، اور یہ 3 قسمیں جو ہیں نا، یہ ان پتھروں سے مراد، دلوں سے مراد انسان بھی لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا دل بھی ڈھونڈیں کس میں ہے۔ 3 قسم کے دل ہیں، ایک ہے سخت، بالکل بھی نہیں، ان کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، یہ بڑی طویل حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کو چند الفاظ میں بیان کر دیتی ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، صحیح حدیث میں ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ میں جو لے کر آیا ہوں اس کی مثال کیا لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن پاک،
تو اس کی مثال اور جو اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی ہے اس کی مثال ایک سی ہے کہ قرآن کا آنا آسمان سے کیسے ہے جیسے آسمان سے بارش کا برسنا. پھر اسی طرح انسانوں کے دل جو ہے نا وہ ان کی بھی 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ آسمان سے پانی گرتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر پانی کو سٹور بھی کرتے ہیں اور پھر سٹور کرنے کے بعد بہہ بھی پڑتے ہیں, اس سے بہت زیادہ سبزہ پیدا ہوتا ہے, بہت سی چیزوں کو سیراب کرتے ہیں, کھیتوں کو بھی اور فصلوں کو بھی سیراب کرتے ہیں, پھر بڑا فائدہ خود بھی دیتے ہیں, لوگوں کو بھی اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک زمین ایسی ہے جو صرف حوض سے بنے ہوئے پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, بس فائدہ نہیں کوئی اس سے اتنا اٹھاتا, ہلکا پھلکا کوئی کسی نے لے لیا یا خود فائدہ خود سیراب ہو گئی بس. اور تیسرے وہ ہیں کہ جیسے آسمان سے بارش گرتی ہے تو چٹیل میدان, اب دیکھیں یہ پتھری سخت چیز ہے نا, جیسے یہ شیشہ ہے, اس کے اوپر پانی گرائیں تو اس کے اوپر کچھ بچے گا؟ اگر پہلے ہی آپ نے اس کو صاف کیا ہے تو گویا کہ اس پر پانی نے کوئی اثر نہیں ڈالا. تو پھر نبی نے ارشاد فرمایا کہ پہلی جو زمین ہے وہ ایسے لوگ اس سے مراد ہیں کہ جو میں نے جو لے کر آیا ہوں قرآن, اس کے ذریعے سے انہوں نے خود بھی فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو بھی خوب فائدہ دیا, قرآن کا علم خود بھی سیکھا, دوسروں کو بھی سکھایا, بڑا فائدہ حاصل دیا, خود بھی کیا لوگوں کو بھی دیا. ٹھیک ہے, وہ یہ بہترین لوگ ہیں. اور دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے صرف پانی سٹور کر لیا, علم تو حاصل کر لیا, عمل نہیں ہے. ٹھیک, بس ٹھیک ہے, ہاں خود پتہ چل گیا, خود سیراب ہو گئے, بس ٹھیک ہے, اگر کسی نے پوچھ لیا کچھ بتا دیا بس ٹھیک ہے, اتنا صحیح. ٹھیک. تیسری قسم کہ جو میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے اوپر آیا نہ آیا ایک برابر, کہ اس نے کوئی اثر ہی قبول نہیں کیا, یعنی کہ جیسے وہ پہلے تھا اس پانی کے آنے سے اس طرح وہ بعد میں تھا. تو وہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو سنا نہ سنا ایک کر دیا, جن پر اس قرآن نے کوئی اثر نہیں کیا. تو دلوں کی سختی کے بارے میں بھی دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے, یہ حدیث جو ہے نا سمجھنے کے لیے, یہ قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے حدیث آپ کو بہت فائدہ دے گی. تو اس لیے دیکھ لیں کہ آپ کے دل کیا ہیں. کچھ ہیں پتھر ایسے جو کیا ہوتے ہیں, پھوٹ جاتے ہیں, پھوٹ پڑتے, مطلب کیا ہے, ایسے جو کبھی دیکھا آپ نے چشمہ جاری ہوتا ہے یا کبھی آپ نے دریا نکلتے کہ وہ ایسے پھوٹتے ہیں, ان کے اندر سے نہریں جاری, اور کچھ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی, اور کچھ گر جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے. تو اسی طرح کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ شروع میں سخت ہوتے ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہوتا, بڑے وہ سخت ہوتے ہیں, اصولوں کے پابند. سخت ہم کس کو سمجھتے ہیں, اصل میں وہ اصولوں کے پابند ہوتے ہیں. تو باصول لوگ کو ہم کیا سمجھتے ہیں, بڑے سخت ہیں جی یہ. سنا آپ نے, باہر سعودیہ والے بڑے سخت ہیں, باہر قانون بڑا سخت ہے جی, بڑے وہ سخت ہیں جی. بھئی جب باصول ہوں گے تو سختی لوگوں کو محسوس ہوگی. ہم بے اصول بن چکے ہیں نا, ہم چاہتے ہیں جہاں ہمارا دل چاہے ہم جو مرضی کریں, ہمیں کوئی روکے ٹوکے نہ. تو بے اصول جو ہے وہ زندگی گزارنا وہ ویسے بھی انبیاء کا بھی شیوا نہیں ہے, مسلمانوں کا بھی شیوا نہیں ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. تو افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ ہی بہت زیادہ بے اصول ہو چکے ہیں, اپنے دین سے بہت دور ہو چکے ہیں. تو بااصول لوگ ہوتے ہیں وہ, چاہے ان کے پاس ابھی قرآن کا علم نہیں ہوتا لیکن وہ بااصول ہوتے ہیں. تو جیسے انہیں قرآن کا علم پتہ چلتا ہے تو فوراً وہ دل نرم ہو جاتے ہیں, پھٹ پڑتے ہیں, پھوٹ پڑتے ہیں. ان کی مثال کیسے, عمر فاروق دیکھ لیں. اسلام سے پہلے کیا تھے, کتنے سخت تھے, لیکن جیسے اسلام قبول کیا تو کیسے ہو گئے, نرم ہو گیا نا. اسلام کی خیر کیسے ان کے اندر سے پھوٹی, کیسے نکلی ان کے اندر سے, کس طرح لوگوں کو سیراب کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, اسی طرح اور بھی بہت سے صحابہ کرام ہیں. تو یہ مثالوں کے ذریعے آپ ان کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اور کچھ تو ویسے ہی گر پڑتے ہیں. صحابہ کرام میں دیکھیں جب وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کے اندر سے ایسے آوازیں آتی تھیں ان کے سینے سے جیسے ہنڈیاں کھولنے کی آواز آتی ہے. تو اس طریقے سے اس قرآن نے ان کے دلوں پر اثر ڈالا تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 قسم کے پتھروں کی مثال بیان فرمائی کہ جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان پتھروں سے اور جو کیفیت ان پر گزرتی ہے اس کا بیان ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک اور احساس موجود ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 44 میں, تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں پیدا کیے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں. ہم نہیں جانتے ان کی تسبیح. پتھروں کی تسبیح کیا ہے, پتھروں کا پھوٹنا, پتھروں کا پھٹنا, پتھروں کا نیچے گرنا, یہ کیا ہے, یہ ان کی تسبیح ہی تو ہے, ہم نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو زمانہ جاہلیت میں بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا, میں ابھی بھی اس کو جانتا ہوں.
ایک حدیث میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ احد پہاڑ جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت ہے۔ پتھر میں کیا شعور محبت کا، سوچیں۔ یہ سارے دلائل کیوں بتا رہے ہیں آپ کو؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پتھر بے جان چیز اگر ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ آپ کا قلم، آپ کی ریل، آپ کی کتاب، جہاں بیٹھے ہیں، قالین، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی تسبیح کرے، اور ہم انسان ہو کر اللہ کی تسبیح نہ کریں، کتنی بڑی محرومی ہے۔ ہماری ہر چیز، سائے تک اللہ کی تسبیحات کریں۔ قرآن پاک میں سارے دلائل موجود ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرے، اور ہم جس کو تھوڑا سا اللہ نے اختیار دے دیا اتنے شتر بے مہار ہو گئے کہ اللہ کو یاد بھی نہ کریں۔ تو بھلا بتائیں اللہ کو ہماری تسبیحات کی ضرورت ہے؟ اللہ محتاج ہیں کہ ہم محتاج ہیں؟ ہم محتاج ہیں نا، اللہ تو محتاج نہیں۔ ہم اللہ کی تسبیح نہ بھی کریں، نماز نہ بھی پڑھیں، قرآن نہ بھی پڑھیں، تو کیا اللہ کے دین کو کوئی فرق ہوگا، کوئی نقصان ہوگا؟ بالکل نہیں، سراسر نقصان ہمارا اپنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے لیے تو زمین آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے، اور فرشتے 70,000 فرشتے روزانہ بیت معمور میں داخل ہوتے ہیں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، اور جو ایک دفعہ 70,000 کوئی تھوڑی تعداد ہے، اور جو ایک دفعہ کر لینا تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ ہمارے ہاں ایک بندہ ہی 10 دفعہ ویزے لگوا کر بیت اللہ کا طواف کراتا ہے نا، کہ نہیں؟ ہم میں سے ہیں کتنے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ لیکن وہاں پر جو فرشتہ ایک دفعہ داخل ہو گیا، طواف جس نے کر لیا، وہ دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آنی۔ اور روزانہ 70,000 تو کتنے ہیں اللہ کی تسبیح کرنے والے فرشتے، سوچ سکتے ہیں ہم۔ تو پھر ضرورت کس کو ہے؟ ضرورت ہمیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ممبر نہیں بنا تھا نا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنی پر ایسے کھڑے ہو کر نا خطبہ دیا کرتے تھے۔ وہ خشک کھجور کی ٹہنی تھی۔ جب ممبر تیار ہو گیا، ممبر دیکھا کبھی آپ نے؟ اس قسم کا ہوتا ہے، سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں آگے اس کے، ممبر یہ بھی رکھا ہوتا ہے، تو 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، لکڑی کا بنا ہوتا ہے۔ تو جب ممبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اس کھجور کی ٹہنی کو رکھ دیا، تو وہ کھجور کی ٹہنی میں سے رونے کی آوازیں آئیں۔ وہ کس وجہ سے رو رہی تھی؟ کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لمس، اس سے میں محروم ہو گئی۔ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نیچے میں ہوتی تھی، تو اب یہ میں اس سے محروم ہو گئی ہوں، اس دوری کی وجہ سے وہ رونے لگ گئے، اس میں سے رونے کی آوازیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہوئے اب کھانے میں سے تسبیحات کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے سنی کہ ہمیں صرف اپنے کھانا کھانے کی فکر ہوتی ہے؟ کتنا ہلہ گلہ شور شرابہ ہم کرتے ہیں، کھانا رکھنا کرنا، پھر اس سے سمٹنا۔ تو کھانا کھاتے ہوئے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اس کی تسبیحات سنا کرتے تھے۔ تو تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تو پھر دلوں کی سختی جو ہے انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن سے جڑا جائے، یہی ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنے گا۔ پھر دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ اے ایمان والو، افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تم پر ایمان لائیں گے، وقد کان فریقم، اور بے شک ایک فریق تم میں سے، یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سنتا تھا، کہ کیا پھر اے ایمان والو کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ کون؟ اہل کتاب۔ حالانکہ ان میں سے ایک فریق وہ ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی کہ کلام کو سننے کے بعد اس میں کیا کر دیتے ہیں؟ تحریف کر دیتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کے، اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں یہودیوں کے بارے میں، کہ یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودی جو ہیں وہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، سارے نہیں، ایک فریق ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا تھا، جانتے بوجھتے اس میں تحریف کرتا تھا، لفظی بھی اور معنوی بھی۔ مطلب کیا؟ لفظوں کو بھی تبدیل کر دیتے تھے، معنی کو بھی تبدیل کر دیتے تھے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ ایمان والے بالکل بھی نہیں، اور ان کے ایمان لانے کی امید مسلمانوں سے کہا کہ آپ بالکل نہ رکھیں، وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دنیاوی مفاد اور اپنی تعصبات کی وجہ سے اللہ کے کلام میں تحریف تک کرنے سے باز نہیں آتے، تو وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ اس سے نکل نہیں سکتے۔
ٹھیک ہے، تعصب کی پٹی نہیں چڑھانی چاہیے۔ امت محمدیہ کے بہت سے علماء و مشائخ بھی بدقسمتی سے قرآن و حدیث میں تحریف کرتے ہیں۔ کون سی؟ یہ لفظی تو نہیں کر سکتے، معنوں میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس جرم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کی صحیح تفسیر کون سی تفسیر ہے؟ جو قرآن کے ذریعے کی جائے، ٹھیک ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، پھر صحابہ کرام کے آثار وغیرہ، اقوال وغیرہ ان سے کی جائے، اور خود سے کرنا اور من مانے معنی پہنانا اور ایسی باتیں بیان کرنا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، اور اس طریقے سے دروڑ مروڑ کر قرآن کا ترجمہ پیش کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو قرآن کے معنوں کو تبدیل کر لیتے ہیں وہ تم پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں یا تمہارے حمایتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان سے طمع رکھنا بالکل چھوڑ دیں۔ مراد کون ہے؟ یہود ہیں۔ یہود کے ساتھ ساتھ ایسے تمام لوگ جو ایسے روش کو اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ ٹھیک ہے جی، کافی ہے آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ باقی کل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔